اتنی جھوٹ، اتنی منافقت، اتنا فریب، مکر، دھوکہ پاکستان کی سیاست میں کبھی نہیں دیکھا جتنا یہ ایک شخص کر رہا ہے. اور یہ آنے والی نسلوں کو تباہ کرنا چاہتا ہے، فخر سے کہتا ہے کہ میرے سپورٹر ایسے ہیں، اپنے باپ کی نہیں سنتے. کوئی خدا خوفی کریں. اب آپ نے ملزمان کو، مجرمان کو ساتھ بٹھا کے جھوٹی پریس کانفرنس شروع کر دی ہیں کہ جس میں سیدھا بھی لٹکایا جاتا ہے، جس میں کپڑے بھی اتارے جاتے ہیں، جس میں بڑے صاحب کی آمد کا جو ہے وہ بگل بھی بجایا جاتا ہے. یہ دورہ نظام عدل چل نہیں سکتا. اس ملک کے جتنے مسائل ہیں، چاہے وہ معاشی مسائل ہوں، وہ بے روزگاری ہو، وہ غربت ہو، وہ بھوک ہو، وہ مہنگائی ہو، یہ نظام عدل کی وجہ سے ہے کہ ناانصافی پہ فیصلے ہوتے ہیں، ترقی کے سفر کو روکا جاتا ہے، ایک کو لاڈلا ڈکلیئر کیا جاتا ہے اور ایک کو کٹہرے میں کھڑا کر کے سزا دے دی جاتی ہے. اس لیے یہ جو دورہ نظام عدل جس میں عمران خان کو سہولت کاری حاصل ہے اور اس کی اب یہ جرت ہو گئی ہے اسی دورہ نظام عدل کی وجہ سے کہ وہ مجرموں کو بٹھا کے، رشوت خوروں کو بٹھا کے، جال سازوں کو بٹھا کے پریس کانفرنس کرتا ہے اور خطاب فرماتا ہے. یہ زیادہ دیر چلے گا نہیں، کیونکہ ہماری بھی ایک برداشت کی لمٹ ہے اور ہم بھی قانونی رستہ بھی اختیار کریں گے اور اس کے بعد سیاسی رستہ بھی اختیار کریں گے. بہت شکریہ. بنتی ہے کہ انہوں نے جو بھی چوریاں، چکاریاں، ڈاکے ڈالے ہوں، فیملی ممبر ہیں تو ان کے لیے آپ نے بندوبست کیا ہے، وکلا کا بھی. آپ ان کے تحفظ میں بھی کھل کے سامنے آئے ہیں. فرا گوگی کے تحفظ کے لیے بھی آپ نے اقدامات کیا. آپ نے کہا وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے، بٹ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک پارٹی کا چیئرمین، ایک سابق وزیر اعظم ایک ایسے مجرم کو ساتھ بٹھائے جس نے یہ اعتراف کیا کہ اس نے جعلی دستاویزات بنا کے نہ صرف نوکری حاصل کی تھی ڈار برادران کے ذریعے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے ٹھیکے داروں سے کمیشن لے کے بھی ڈار صاحبان تک پہنچایا تھا. یہ وہ جماعت ہے جو کہتی تھی کہ ڈیولپمنٹ فنڈز نہیں دینے چاہیے ایم این ایز، ایم پی ایس کو. ان کا کام نہیں ہے، ان کا کام قانون سازی ہے. نہ صرف ڈیولپمنٹ فنڈ دیے گئے ہیں، ان ڈیولپمنٹ فنڈز میں باقاعدہ 10%، 15%، 20% کا جو ایک کمیشن ہوتا ہے وہ لے کے بھی پہنچایا گیا ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ وہ بندہ جو کہہ رہا ہے کہ کبھی مجھے الٹا لٹکایا جاتا تھا، کبھی سیدھا لٹکایا جاتا تھا. سیدھا لٹکانا کیا ہوتا ہے؟ یعنی سکرپٹ بھی ٹھیک نہیں تھا، کسی تھرڈ گریڈ مووی کا سکرپٹ لگتا ہے. اچھا، اور یہ ایک عجیب منطق ہے کہ وہ ساری بات بتا رہا ہے، اسے کہہ رہا ہے نہیں تم وہ کپڑے جو اتارے تھے وہ بتاؤ. اب یہ عمران خان صاحب ہر اپنے پارٹی ممبر کے کپڑوں کے حوالے سے کیوں اتنے زیادہ شوقین ہیں کہ یہ بات لوگوں کو بتائی جائے؟ وہ نہیں بتا رہا جس کے ساتھ ہوئی ہے، وہ نہیں کہہ رہا کہ میرے کپڑے اتارے گئے، نہیں تم بتاؤ تمہارے کپڑے اتارے تھے. کوئی خدا خوفی کریں. اب آپ نے ملزمان کو، مجرمان کو ساتھ بٹھا کے جھوٹی پریس کانفرنس شروع کر دی ہیں. اور وہ اچھا دیکھیں کہ کس طرح ایک ولن کا منظر پیش کیا گیا ہے کہ جب ایک بڑے صاحب وہاں پہ آتے تھے تو آواز لگتی تھی. ابھی شکر ہے کہ بگل نہیں بجتا تھا، ابھی شکر ہے کہ وہاں پہ باقاعدہ اونچی آواز میں باہر نعرے نہیں لگائے جاتے تھے کہ بڑے صاحب آ رہے ہیں، سیدھے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. مطلب اس قوم سے اب مذاق کرنا چھوڑ دیں. آپ نے پتہ نہیں کس نے آپ کو یہ تھرڈ ریٹ کسی فلم کا سکرپٹ دے دیا پڑھنے کے لیے کہ جس میں سیدھا بھی لٹکایا جاتا ہے، جس میں کپڑے بھی اتارے جاتے ہیں، جس میں بڑے صاحب کی آمد کا جو ہے وہ بگل بھی بجایا جاتا ہے. تو یہ نوبت یہ آ گئی ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی والے کیس میں تاخیری حربے استعمال کیے، توشہ خانہ میں تاخیری حربے استعمال کیے، آپ نے فرد جرم نہیں عائد ہونے دی. اب آپ کے پارٹی کے ممبران جن پہ رشوت لینے، رشوت دینے کا الزام ہے، جن پہ جعلی دستاویزات بنا کے نوکریاں بانٹنے کا الزام ہے، ان کے دفاع کے لیے آپ نیشنل ٹیلی ویژن پہ آ گئے ہیں، اپنے دائیں بائیں بٹھا کے پوری قوم کے سامنے بے شرمی کے ساتھ ان کا دفاع کر رہے ہیں. یہ جو دور نظام عدل کی ہم بات کرتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ اس ملک میں دو نظام عدل ہیں، عمران خان صاحب کے لیے قانون اور ہے، باقیوں کے لیے قانون اور ہے. آپ مجھے بتا دیں، میں مڈل کلاس کا ایک آدمی ہوں، مجھے بتا دیں آپ کو یا مجھے یہ سہولت میسر ہے کہ لاہور کینٹ میں، مین کینٹ کے اندر 2.5 کروڑ روپیہ فی کنال کوٹھی کو مل جائے یا پلاٹ مل جائے؟ 40 کروڑ کا وہ پلاٹ ہے، سٹنگ سپریم کورٹ کے جج صاحب ہیں، ان کو وہ 10 کروڑ میں ملتا ہے، ان کے نام رجسٹری ہے، کاغذات موجود ہیں. پتہ نہیں آپ کے چینل چلائیں گے کہ نہیں چلائیں گے، میں آپ کو دے ضرور دیتا ہوں.
اگر چل سکے تو ضرور چلائیے کہ اور یہ ایسے ہی ہے کہ یہ پلاٹ عارف ملک صاحب نے خریدنا ہو تو اس سے ایک دن پہلے عدنان شیخ صاحب نے خریدا ہے. یہ اس کی کیا نوبت آئی کہ ایک دن پہلے کوئی اور خرید رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی پیمنٹ ادا کی گئی ہے. دیکھیں قاضی فائزیسہ کی اہلیہ کو جب کٹہرے میں کھڑا کیا تھا اور وہ آبدیدہ ہوئی تھیں، ان کو تو آپ نے پورے احتساب کے عمل سے گزارا. یہ نہیں ہو سکتا کہ قاضی فائزیسہ پہ اور قانون لاگو ہو اور آپ پہ اور قانون لاگو اور آپ کہیں کہ نہیں میں اپنی صفائی چیف جسٹس کو دوں گا. خاندانی ذرائع تمام چینلز نے چلائے ہیں. خاندانی ذرائع کیا ہوتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. کھل کے سامنے آئے نا، آ کے صفائی پیش کریں کہ جی ہم چیف جسٹس کو چیمبر میں اپنی صفائی دیں گے. بھئی آپ کیوں چیمبر میں صفائی دیں گے؟ آپ نے صفائی دینی ہے آپ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں دیں. وہ میاں داؤد نامی ایک وکیل ہے، صحافی بھی رہا ہے، ایک چینل ادھر ہوگا جس میں وہ کورٹ رپورٹنگ کرتا رہا ہے، آپ جانتے ہیں. آزاد منش آدمی ہے، اپنی مرضی سے کرتا ہے. کئی دفعہ ہمیں بھی اختلاف ہوتا ہے صرف جس طرح کی باتیں کرتا ہے، مگر اس نے ایک پٹیشن کی ہے. آج اس نے مزید خطوط لکھے ہیں قاضی فائزیسہ صاحب کو اور باقی جتنے بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ممبران ہیں کہ میں نے ایک ریفرنس دائر کیا، اس کی سماعت ہونی چاہیے، اس پہ بات ہونی چاہیے. وہ کیوں سماعت نہیں ہوتی؟ اور دیکھیں جب دو جج صاحبان پہ تحریری طور پہ ہم نے اعتراض کر دیا، ہمیں ایک تنقید ہوتی تھی آپ جلسوں میں بات کرتے ہیں، پریس کانفرنس میں بات کرتے ہیں، تو آپ نے ابھی تک سپریم کورٹ میں کیا کیا؟ ہم نے تحریری اعتراض جمع کرایا ہے کہ ان کو بینچ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ غلام محمود ڈوگر کا کیس تھا. اس کیس میں الیکشن کا معاملہ کہاں سے آ گیا؟ اور جب الیکشن کا معاملہ آیا ایک ان ریلیٹڈ میٹر ہے، اور یہ ان ریلیٹڈ میٹر ہے، آپ نے ایک اپنا ذہن جو ہے وہ ڈسکلوز کر دیا کہ ہم الیکشن کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. اب آپ کا بینچ میں بیٹھنے کا کیا تک ہے؟ اور یہ کیوں ہے کہ ایک ضد ہے کہ یہ دو بیٹھیں گے؟ بھائی اگر فل کورٹ آپ بنا دیں، انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے، ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. یہ قانون ہے. مطلب یہ دورہ نظام عدل یہ ہوتا ہے کہ ایک کو آپ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکال دیں اور دوسرے کو بیٹی چھپانے پہ بھی نہ نکالیں. تو یہ دورہ نظام عدل چل نہیں سکتا. اس ملک کے جتنے مسائل ہیں، چاہے وہ معاشی مسائل ہوں، وہ بے روزگاری ہو، وہ غربت ہو، وہ بھوک ہو، وہ مہنگائی ہو، یہ نظام عدل کی وجہ سے ہے کہ ناانصافی پہ فیصلے ہوتے ہیں، ترقی کے سفر کو روکا جاتا ہے، ایک کو لاڈلا ڈکلیئر کیا جاتا ہے اور ایک کو کٹہرے میں کھڑا کر کے سزا دے دی جاتی ہے. دیکھیں اعجاز الاحسن صاحب اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے، بہت دفعہ کر چکے. میاں نواز شریف کی پاناما والے بینچ میں وہ تھے، پاناما کے سپروائزری جج وہ تھے، نواز شریف صاحب کو پارٹی ہیڈ سے ہٹانے کے جج وہ تھے. تو ہم اگر درخواست کر رہے ہیں تو ہم حق بجانے میں کہ مہربانی کریں، لینا سو موٹو. یہ عثمان ڈار کا جو ایک بندے کا اس کے پی اے کا اقبالی بیان آیا ہے کہ میں نے 50 لاکھ روپے رشوت عثمان ڈار اور اس کے بھائیوں کو دی ہے، ٹھیکیداروں سے لے کے، جو ڈیولپمنٹ فنڈ بزدار صاحب نے دیے تھے اس میں سے. اپنی نوکری کے لیے ڈار صاحبان کے کہنے پہ جعلی دستاویزات بنا کے کسی غریب کا حق مارا ہے. عمران خان صاحب ساتھ بٹھا کے پریس کانفرنس کرتے ہیں، وہ امریکہ کو کہہ دیں کہ امریکی سازش تھی اور 4 دن بعد کہہ دیں امریکی سازش نہیں تھی. یہ ان کی مرضی ہے. اتنی جھوٹ، اتنی منافقت، اتنا فریب، مکر، دھوکہ پاکستان کی سیاست میں کبھی نہیں دیکھا جتنا یہ ایک شخص کر رہا ہے. اور یہ آنے والی نسلوں کو تباہ کرنا چاہتا ہے. فخر سے کہتا ہے کہ میرے سپورٹر ایسے ہیں، اپنے باپ کی نہیں سنتے. ہمارا معاشرہ بڑا ایک مشرقی معاشرہ ہے. والدین کی تابعداری، فرما برداری ہمارے خون میں ہوتی ہے، ہمیں سکھائی جاتی ہے، مذہبی طور پہ کلچرلی ہمیں بتایا جاتا ہے. مگر یہ ایک ایسا انسان ہے کہ جو نوجوان نسل کو گمراہ بھی کر رہا ہے، جو نوجوان نسل کو کہہ رہا ہے کہ والدین کی مت مانو، اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، منافقت کرتا ہے اور عدلیہ کو بھی آنکھیں دکھاتا ہے اور کوئی اس سے باز پرس نہیں کرتا. اور یہ دیکھیں نا، ہم بالکل چاہتے ہیں آئین اور قانون کی پاسداری ہو. آئین دوبارہ لکھا گیا جب پنجاب میں ہماری حکومت ختم ہوئی کہ آپ ووٹ اگر دیں گے تو وہ ووٹ گنتی میں شمار نہیں کیا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جوڈیشری ایگزیکٹو کا رول بھی ازیوم کرے، لیجسلیچر کا رول بھی ازیوم کرے اور کچھ لوگوں کو سہولت دے اور پھر یہ توقع رکھے کہ ان کے احکامات مانے جائیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ
بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ تحریری طور پہ پی ڈی ایم کی جماعتیں یہ صدا کر چکی ہیں کہ 2 جج صاحبان بینچ سے علیحدہ ہو جائیں, اور فل کورٹ کی بھی صدا کر دی گئی ہے کہ فل کورٹ تشکیل دے دیا جائے. آئینی تشریح پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن کا معاملہ آیا تھا منحرف اراکین والا, تو کہا گیا کہ جو منحرف اراکین ہیں وہ پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن کے پابند نہیں ہے, اس کی ہدایت کے پابند نہیں ہے. پارٹی ہیڈ تو ڈکٹیٹر بن جائے گا, وہ تو پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ ہے. آئین کہہ رہا ہے کہ پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن ہے, نہیں. اس کی تشریح کر دی گئی اور وہ پی ٹی آئی کو سوٹ کرتی تھی, ان کی گورنمنٹ بن گئی پنجاب کے اندر. یہ بار بار سہولت کاری یہ کیسے چلے گی؟ مجھے بھی لوگ کہہ رہے ہیں جی آپ بس کر دیں, نہ بولیں. میں بالکل خوفزدہ نہیں ہوں گا اس چیز سے. میں بڑا کمزور آدمی ہوں, زبان ہی ہے میرے پاس, اگر اس کو بھی تالا لگا دیں پھر جینے کا کوئی حق نہیں ہمیں. کسی ڈر میں رہیں کہ کوئی طاقتور آ کے اپنی مرضی مسلط کر دے گا, کوئی طاقتور جس کے دونوں بچے, آپ لاہور ہائی کورٹ جا کے پوچھیں کہ مرتضی نقوی اور مصطفیٰ نقوی کو کوئی جج انکار کرتا ہے؟ 4 سال ہوئے پریکٹس کو, کروڑوں روپے کی پریکٹس ہے, ان کی کلائنٹس کی لسٹ دیکھیں آپ کبھی نکال کے. میں بڑے دکھی دل سے یہ بات کر رہا ہوں. بڑی بڑی کمپنیوں سے لے کے بڑے بڑے اس ملک کے جو تاجر ہیں, بزنس مین ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں, وہ سارے اس لسٹ میں ہیں. کیوں؟ کیونکہ والد جج ہے سپریم کورٹ کا. اور کیا کوالیفیکیشن ہے؟ میں نے اپنے گھر میں جج شپ دیکھی ہے, 35 سال دیکھی ہے, مگر دھکے کھائے ہیں, اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی ہے, سٹرگل کی ہے, سٹرگل کر کے آ کے آج بیٹھے ہیں. کسی کو یہ نہیں کہا کہ جی میرا دادا فلاں تھا تو مجھے کیس دے دیں, میرا دادا فلاں تھا تو مجھے فلاں کرسی پہ بٹھا دیں. یہ ایک عجیب منطق ہے کہ باقی وکیلوں کا کیا قصور ہے کہ ان کے والد سپریم کورٹ کے جج نہیں ہیں. دفتر بنایا ہوا ہے عالی شان, تو یہ نہ کریں. اگر قاضی فائزیسا پہ ایک اصول اور ایک قانون اور ایک آئین لاگو ہوا ہے, وہ ہر کسی پہ ہوگا. تو اس لیے یہ جو دورہ نظام عدل جس میں عمران خان کو سہولت کاری حاصل ہے, اور اس کی اب یہ جرت ہو گئی ہے اسی دور نظام عدل کی وجہ سے کہ وہ مجرموں کو بٹھا کے, رشوت خوروں کو بٹھا کے, جال سازوں کو بٹھا کے پریس کانفرنس کرتا ہے اور خطاب فرماتا ہے. یہ زیادہ دیر چلے گا نہیں, کیونکہ ہماری بھی ایک برداشت کی لمٹ ہے, اور ہم بھی قانونی رستہ بھی اختیار کریں گے اور اس کے بعد سیاسی رستہ بھی اختیار کریں گے. بہت بتائیے گا کہ آپ 2 ججز کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں, اور ساتھ آپ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ طارق رحیم کو اور فائزیسا کو اس بینچ میں شامل کیا جائے. یہ پروگریٹو تو چیف جسٹس کا ہے کہ انہوں نے کس کو شامل کرنا ہے, کس کو نہیں شامل کرنا. 9 رکنی بینچ ہے, اور آپ لوگ الیکشن سے کیوں بھاگنا چاہتے ہیں؟ جب ایک 90 ڈیز کی ایک آئین کے اندر شک ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہتے ہیں, تو آپ لوگ اس 2 ججز کو لے کر الیکشن کو کیوں پیچھے ہٹنا چاہ رہے ہیں؟ یہ الیکشن کا معاملہ نہیں ہے, الیکشن کے لیے ہم تیار ہیں, جب مرضی کرا لیں. ہماری ایک بڑی اچھی مہم چل رہی ہے, مریم نواز شریف صاحبہ. نہیں, ایشو بینچ کا اس لیے ہے کہ 2 جج صاحبان ایک کیس کا نوٹس لیتے ہیں. کرپٹ ترین آدمی جس کا نام غلام محمود ڈوگر ہے, لاہور میں جتنے قبضے کرائے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں. اس کا ماضی کیا ہے, 2012 میں کس بیوہ کے پلاٹ پہ قبضہ کیا تھا, بہتر جانتے ہیں. اس کے لیے کیونکہ وہ پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ ہے, اس کے لیے تو بینچ بیٹھ جاتا ہے, سنوائی کرتا ہے, اور اس میں چیف الیکشن کمشنر کو بلا لیتا ہے اور الیکشن کی تاریخ مانگ لیتا ہے. کیا فائنانس منسٹری سے نہیں پوچھا جانا چاہیے کہ آپ کے پاس فائنانسز ہیں نہیں ہیں؟ کیا پلاننگ والوں سے نہیں پوچھا جانا چاہیے کہ مردم شماری اور حلقہ بندیوں کا کیا سٹیٹس ہے؟ کیا باقی فیکٹرز کو نہیں دیکھنا چاہیے؟ بینچ بنانا ثوابدید ضرور ہوگی, باقی ملکوں میں بھی رواج ہے. 3 سینئر موسٹ جج جو ہیں وہ بینچز کا فیصلہ کرتے ہیں. دیکھیں یہ جو بینچ فکسنگ کی ٹرم آئی ہے, یہ کیوں آئی ہے؟ یہ اس لیے آئی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھ لوگوں کی سہولت کاری کرتے ہیں, جن کا کوئی باز پرس نہیں ہوتی, پوچھا نہیں جاتا. ہم اعتراض کسی بیسس پہ کر رہے ہیں. ایک آڈیو آئی ہے پرویز علی صاحب کے ساتھ, آپ بات کر رہے ہیں, محمد خان بھٹی آپ کے گھر بیٹھا ہے, آپ کے احساسوں کے معاملات ہیں. ہم آپ کو نہیں سمجھتے کہ آپ ایک ایماندار آدمی اور آپ اس عہدے کے اہل ہیں, آپ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دیں. ہم نے اسی لیے فل کورٹ کا کہا ہے کہ آئین کی تشریح فل کورٹ کرے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے اور انصاف ہوتا نظر آئے. جاتا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی گفتگو سے یہ لگ رہا ہے کہ جو جوڈیشری کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس وقت تحریک انصاف اور ان کے جو قریبی لوگ ہیں ان کو سپورٹ کر رہی ہے, کیا ایسا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ نظام عدل کی بات اس لیے ہم کرتے ہیں کہ جب ثاقب نثار صاحب کا دور تھا تو نیازی آف شور سروسز لمیٹڈ پہ کہا گیا کہ جی آپ کی کمپنی ہے مگر آپ کے نام کاغذ کوئی نہیں ہے.
आर्टिकल 62, 63 सिर्फ हम पे लगा, जहांगीर खान तरीन पे लगा, उसको क्लीन चिट दे दी गई। अब मुझे बता दें, आपकी अब्बास साहब या मेरी जमानत होती, हमें पूछा जाता कि अब्बास साहब और अताज साहब आप कब तशरीफ ला रहे हैं? 5 बजे, 4 बजे, 8 बजे, 9 बजे, सुबह आ जाएं, शाम आ जाएं, दोपहर आ जाएं, रात आ जाएं। आपको और मुझे घर जाके पुलिस दीवारें फलांग के रेड इधर गिरेबान से पकड़ के वैन में डालती है अब्बास साहब। तो ये सहूलतकारी नहीं तो और क्या है कि जहां पे एक शख्स की जमानत के लिए उसको इतनी मोहलत दी जाती है, इधर फॉरेन फंडिंग की FIR में उसकी जमानत खारिज होने वाली है, तो वहां पे एक तमाशा खड़ा कर दिया जाता है और कहा जाता है कि जी नहीं, इसको गिरफ्तार ना करें। तो देखिए, ये हमारी दफा बेल अनाउंस होकर कैंसिल हुई थी शहबाज शरीफ साहब की, अब सब गवाह हैं। साल साल हमारी बेल नहीं सुनता था। बिलाल की दवाई LDA का एक अफसर अमेरिका से पढ़ के आया, शरीफ आदमी, मुल्क छोड़ के गया था अमेरिका पढ़ने, वापस आया, 1.5 साल अजमत सईद साहब ने उसकी बेल नहीं सुनी। आहा चीमा 3 साल कैद रहा। क्यों रहा? क्योंकि ये बेल सुनने को कोई तैयार नहीं था, और एक लाडले को घर बैठे बेल मिल जाती है। ये सहूलतकारी की इंतहा है। वो सलूक करें जो हमारे साथ किया था। क्यों नहीं करते? क्योंकि डरते हैं, क्योंकि फैमिली साथ हैं, क्योंकि वो हैंडसम है, क्योंकि वो क्रिकेट खेलता है। अच्छा भाई, ये बताइएगा कि आप पर कुछ PTI के लोगों ने इल्जाम लगाया कि आप अदलिया पर तनकीद कर रहे हैं। आपका ताल्लुक उस खानदान से है जो अदलिया के लोगों को बैग ब्रीफ केस ले जाकर खरीदा करते थे, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं इस पे सिर्फ इतना कहूंगा कि मेरे दादा जब इस दुनिया से गए तो एक जौहर टाउन का 1.5 कनाल का घर था। अपनी फौतगी से पहले वो अपने 4 बच्चों में, 3 बेटों में और 1 बेटी में तकसीम कर गए। मुझे कोई पाकिस्तान का सियासतदान दिखा दें जिसका कोई असासा ना हो, जिसने अपनी सारी गांव